کیا تعریف کروں میں اس ہستی کی جن کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے ہوا ہو۔ میں بات کر رہا ہوں اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج کے شاندار ویڈیو میں ہم لوگ پوری حضرت عثمان کی داستان کو جانیں گے، تو بنے رہیے ویڈیو کے اینڈ تک۔ دوستو، حضرت عثمان کا شمار بنو امیہ کے موازین میں ہوتا تھا۔ آپ نے دور جہالیت میں رائج تمام مروزہ علوم پر عبور حاصل کیا اور آپ کا شمار قریش کے ان چند لوگوں میں ہوا کرتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ نے اپنے خاندانی پیشے تجارت کو اپنا روزگار بنایا اور آپ ابتدا میں اپنا سامان تجارت کو لے کر دیگر ممالک کا سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا سے ہی اپنی سخاوت کی بنا پر شہرت رکھتے تھے اور اس لیے غنی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے وسوتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آغاز پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریک پر اسلام قبول کیا اور دین اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنا مال و اسباب سب دین اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی نیک عادت سے ہی متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں حضرت سیدنا رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایک کے بعد دوسرا آپ سے کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ نے اپنی دور خلافت میں دین اسلام کی ترقی کے لیے بے پناہ خدمت انجام دی۔ آپ کی زمانے خلافت تقریباً 12 برس تک رہا اور آپ کے زمانے خلافت میں ہی دین اسلام کی سرحدیں ہند تک پہنچ گئی تھیں۔ حضرت عثمان کی خلافت کا دور تھا جب عبداللہ ابن سبا، جو کہ ایک یمن کا یہودی تھا، مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے وہ اسلام کا لباس اوڑھ کر اسلام میں آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کا نام کا کوئی شخص نہیں تھا، جو کہ غلط ہے۔ عبداللہ ابن نام کا شخص موجود تھا تاریخ میں، جسے حضرت علی نے اس کے 40 ساتھیوں کے ساتھ زندہ جلوا دیا تھا، اور کیوں جلوا دیا تھا اس کا پتہ آپ کو کچھ دیر میں چل جائے گا۔ ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ تاریخ کو ایسے پیش کیا گیا ہے جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ حضرت عثمان کی خلافت پوری فتنوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے 12 سال خلافت کی اور ان 12 سال میں 10 سال اسی شان کے ساتھ خلافت کی جو حضرت عمر کی شان تھی، اور کوئی بھی اختلاف نہیں تھا، یہاں تک کہ فتوحات کا دائرہ بڑھتا ہی گیا، تھمتا تھا نہ کسی سے سیل روا ہمارا۔ حضرت عثمان کی خلافت کے آخری وقت میں یہ شخص آیا اور اس نے پرانی دشمنی کو بڑھاوا دیا۔ 2 قبائل بنو ہاشم اور بنو امیہ کے بیچ جو دشمنی تھی، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے اور حضرت عثمان کی جگہ حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اس نے یہ تک کہہ ڈالا کہ حضرت علی خدا ہے۔ اور اس نے اگلا کام یہ کیا کہ حضرت عثمان کے وقت کے جو گورنر تھے ان کے بارے میں جھوٹ پھیلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ بیت المال میں خیانت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت عثمان تو اپنے عزیزوں کو ہی گورنر بنا رہے ہیں۔ جب عبداللہ ابن سبا کی سازشیں بڑھنے لگی تو تمام صحابی حضرت عثمان سے کہہ رہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کا سر کچل دیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے، میں وضاحت کرتا ہوں۔ حضرت عثمان نے اپنی گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر بتایا کہ یہ الزام جھوٹا ہے، دیکھو میں نے یہ نہیں کیا۔ حضرت علی نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جتنے الزام تھے اور جتنے الزام لگانے والے تھے ان کا پردہ فاش کیا اور کہا کہ تم سب جھوٹے ہو، لیکن اس کے بعد بھی حضرت عثمان نے ان کے ساتھ جنگ کی اجازت نہیں دی۔ شام سے حضرت معاویہ کا پیغام آ رہا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم یہاں سے فوجیں بھیجیں۔ مصر سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھیج رہے ہیں۔ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں اجازت مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں اور ہم اسے اس کے انجام تک پہنچا دیں۔ آخرکار حضرت علی نے اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت امام حسن اور امام حسین کو حضرت عثمان کے گھر کے باہر کھڑا کر دیا پہرا دینے کے لیے، لیکن گھر کے پیچھے سے گھس کر دشمن حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں شہید کر دیا۔ جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تو حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اس طرح اسلام کے عظیم خلیفہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا کو بلایا اور کہا کہ توبہ کر لو، تم نے مجھے خدا بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں کریں گے، آپ خدا ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ میں تمہیں زندہ جلوا دوں گا۔ عبداللہ ابن سبا کہنے لگا کہ آپ خدا ہیں، آپ ہماری آزمائش لے رہے ہیں، اور اس کے بعد حضرت علی نے اس کے 40 ساتھیوں کے ساتھ اسے زندہ جلوا دیا۔ اور دوستو، اسی کے ساتھ ہماری تاریخ اسلام کا تیسرا ایپیسوڈ بھی ختم ہوتا ہے، اور جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔